بنو احمر میں داخلے کے ساتھ ہی یشکر نامحسوس انداز میں قتیلہ کے عقب میں اپنا گھوڑا بھگاتا رہا۔ قتیلہ کے منہ سے گھٹیا بکواس سننے کے باوجود وہ اس کی حالت کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ جتنی بھی شاہزور و طاقتور ہوتی، لیکن ایک دو دن پہلے عفون جیسے موذی کا شکار ہو چکی تھی، اور اب اتنی جلدی اس کا کسی مارکے میں حصہ لینا بے وقوفی تھی۔ اس کے باوجود کہ وہ قتیلہ کی عادتوں کو پسند نہیں کرتا تھا، گھمنڈی طبیعت سے نالا تھا، خود سری سے بیزار تھا، اس کے بڑبولے پن سے تنگ تھا، لیکن یہ کی حقیقت تھی کہ زیر آسمان اس کے لیے پسندیدہ ترین صورت قتیلہ ہی کی تھی۔ بادیہ جیسی دیکھنے والی دوشیزہ کا خیال رکھنا اس کی مجبوری تھی۔ اپنی سردار زادی کو وہ نہیں بچا سکا تھا، اور اب قتیلہ کو وہ کسی حادثے کا شکار نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اور اس کا خیال رکھنے کی سوچ ہی تھی کہ وہ فوری طور پر بنو تریت کو چھوڑ کر نہیں سکا تھا۔ منصوبے کے مطابق جو ہی قتیلہ نے سیٹی بجائی، اس نے بھی اپنا جردہ جلود کی سمت موڑا۔ قتیلہ اس کے دائیں اور 10-15 قدم آگے تھی۔ دونوں کے درمیان میں 2 خیمے آئے۔ جو ہی وہ خیموں کی حد سے آگے بڑھتا، قتیلہ کا گھوڑا اس کی نظر سے غائب تھا۔ ایک دم لگام کھینچتے ہوئے اس نے گھوڑا روکا اور پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر دن کی روشنی نہیں تھی کہ دور تک نظر کام کرتی۔ چاروں طرف بھاگتے دوڑتے مرد و زن کا ہجوم اور چیخم پکار مچی ہوئی تھی۔ مارو پکڑو جانے نہ دو کا شور مچا تھا۔ گھوڑا موڑ کر وہ اندازے سے آگے بڑھا۔ اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بادے کی ہم شکل کھو چکا ہے۔ دوران حملہ بھی اس کی نظروں نے قتیلہ کا احاطہ کیے رکھا تھا، اور جس بے دلی اور سستی سے وہ تلوار چلا رہی تھی، وہ اس کی دیگرگو جسمانی کیفیت کی مظہر تھی۔ اچانک ان کی نظر 4 افراد پر پڑی۔ ان کے ساتھ ہی زمین پر ایک گھوڑا گرا ہوا پڑا تھا۔ 2 آدمی تیسرے فرد کی جانب متوجہ تھے، جس نے ایک اور آدمی کو زمین پر گرا کر اس کی چھاتی پر پاؤں رکھا ہوا تھا۔ یشکر کو پہچاننے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا۔ زمین پر گرا ہوا وجود سردار زادی قتیلہ کا تھا۔ گھوڑے کو ایڑ لگا کر وہ بجلی کی صورت سے اس جانب لپکا۔ قتیلہ کے جسم پر پاؤں رکھے ہوئے شخص کے کچھ سمجھنے سے پہلے یشکر کی تلوار اس کی گردن کو فضا میں اڑا چکی تھی۔ قتیلہ کا تماشا دیکھنے والے دونوں ایک دم شور مچاتے ہوئے یشکر کی جانب بڑھے۔ ایک کے ہاتھ میں نیزہ اور دوسرے کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ یشکر نے فوراً ہی گھوڑے کو واپس موڑا۔ نیزہ بردار نے نیزہ تولا، لیکن اس سے پہلے یشکر نے نیام میں اٹسا ہوا خنجر نکال کر سورج سے اس کی جانب پھینکا کہ نیزہ پھینکنے کی حسرت دل میں لیے وہ نرخرے پر ہاتھ رکھتا وہ گھٹنوں کے بل گر گیا تھا۔ تلوار بردار ایک لمحے کے لیے بوکھلا گیا، اور جب تک سنبھل کر وہ تلوار سیدھی کرتا، اس کے پاس سے گزرتے ہوئے یشکر کی تلوار اس کا مزاج پوچھ چکی تھی۔ اس کی گردن کافی دور جا کر گری تھی۔ ان سے بے فکر ہوتے ہی وہ قتیلہ کی طرف متوجہ ہوا، جو زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے بدن سے طاقت نچڑ گئی ہو۔ بڑی مشکل سے وہ کھڑی ہوئی۔ اس کا جسم نقاہت کی وجہ سے کسی کمسن بچے کی طرح ڈگمگا رہا تھا، لیکن اس حالت میں بھی شمشیر زنوں کی خو اس کے دماغ سے محو نہیں ہوئی تھی۔ تلوار کے دستے پر اس کی گرفت مضبوط تھی، اور پھر اس نے تلوار نیام میں کر لی۔ یشکر اس کے قریب جا کر گھوڑا روکا، تلوار نیام میں ڈالی اور دائیں ہاتھ مدد کے لیے اس کی طرف بڑھا دیا۔ اپنا پاؤں اس نے رکاب سے نکال دیا تھا تاکہ قتیلہ اس میں اپنا پاؤں داخل کر کے اوپر کو اٹھ سکے۔ بغیر کسی جھجک کے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے قتیلہ نے رکاب میں پاؤں ڈالا اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے عقب میں بیٹھ گئی تھی۔ اپنا بازو یشکر کی بغل سے گزار کر اس کے جسم کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی، فارسی غلام، ملکہ قتیلہ کو تم جیسے بزدل کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔ اپنا سر اس نے نقاہت بھرے انداز میں یشکر کے کندھے پر ٹیک دیا تھا۔ اس وقت وہ بے انتہا تھکن، نقاہت اور کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ جانتا ہوں، بے پرواہی سے کہتے ہوئے یشکر نے گھوڑا بھگا دیا۔ وہ خاموش رہی۔ خیموں کے دور سے نکلنے سے پہلے ہی ایک گھوڑا یشکر کے پیچھے لگ گیا تھا۔ وہ ایک گہرے رنگ کے گھوڑے پر سوار تھا۔ گھوڑے کی چال دیکھتے ہی یشکر نے بھاگنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا، کیونکہ اس چھریرے بدن والے گھوڑے سے یشکر کا جردہ جیت نہیں سکتا تھا۔ اس گھوڑے کی چال میں انوکھا آہنگ تھا، یوں جیسے ڈھلوانی ندی میں پانی بہتا ہے، جیسے آسمان کی بلندی سے عقاب پروں کو ہلائے بغیر شکار پر جھپٹتا ہے، یا مستند تیر انداز کی کمان سے اگلا ہوا تیر ہوا کو چیرتے ہوئے ہدف کی خبر لیتا ہے۔ یشکر اس حالت میں بھی مخالف کے گھوڑے کی چال کو سراہے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ وہ شرائم والے کمید امبر سے بھی سبکرو لگ رہا تھا۔ پھر طرفہ تماشا یہ کہ جردے پر 2 سوار بھی لدے ہوئے تھے، اور سب سے بڑھ کر اس کے عقب میں قتیلہ بیٹھی تھی۔ اگر وہ پیچھے سے وار کرتا تو سب سے پہلے قتیلہ ہدف بنتی۔ سردار زادی سمجھو، اپنے گھوڑے کی لگام کھینچتے ہوئے یشکر نے ایک دم رکاب سے پاؤں نکالے اور قابوس تھام کر دونوں پاؤں زین پر رکھتے ہوئے وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔
جو ہی مخالف کا گھوڑا قریب آیا وہ زور سے اوپر اچھلا۔ اس کی تلوار مخالف کا نرخڑا ادھیڑتی ہوئی اس کے گلے سے پار ہو گئی تھی۔ دونوں دوسری جانب گرے تھے۔ اپنی تلوار اس کے گلے سے کھینچ کر وہ اس کے گھوڑے کی طرف بڑھا جو سوار کا وزن ہٹتے ہی رک گیا تھا۔ گھوڑے کی لگام تھامتے ہی اس کی نظر قتیلہ پر پڑی جو قابوس پر سر ٹیک کے بیٹھی تھی۔ یقیناً وہ اکیلے سفر کی حالت میں نہیں تھی۔ گھوڑے کی لگام جردے کی زین سے باندھ کر اس نے قتیلہ کا چہرہ اوپر کیا اور اچھل کر جردے پر سوار ہو گیا۔ قتیلہ نے بغیر کچھ کہے اپنے دونوں بازو اس کی چھاتی کے گر لپیٹ کر اپنا سر اس کے کندھوں کے بیچ ٹیک دیا تھا۔ یشکر نے جردے کو ایڑ لگا دی۔ خیموں کی دور سے نکلتے ہی ٹیلے شروع ہو جاتے تھے۔ دو ٹیلوں کے درمیانی خلا کا رخ کرتے ہوئے وہ دور سے چلایا تھا، ملکان امریل میں یشکر ہوں اور میرے ساتھ سردار زادی ہے۔ ہم تمہارے ہی منتظر تھے۔ ٹیلے کی بلندی سے اسرم کا جواب آیا تھا۔ یشکر مزید کوئی بات کیے بغیر ٹیلوں کے درمیانی خلا سے آگے بڑھ گیا۔ 3-4 غلولے کے فاصلے پر وہ ٹیلے موجود تھے۔ وہاں بھی ان کے ساتھی گھات لگائے بیٹھے تھے، لیکن انہیں چونکہ اسرم لوگوں کی ٹولی کے بارے میں لا علم تھا، اس لیے یشکر بے دھڑک آگے بڑھتا گیا۔ اسرم اور اس کے ساتھی بھی اس کے عقب میں گھوڑے بھگاتے ہوئے آ رہے تھے۔ بنو عامر والوں سے کوئی بھی تعاقب کے لیے نہیں نکلا تھا۔ اس افراتفری میں انہیں کوئی بہتر سوچ آ بھی نہیں سکتی تھی۔ یقیناً وہ کسی اور کے حملے کے انتظار میں قبیلے کی حدود میں ہی منظم ہو رہے تھے۔ اس کے باوجود یشکر نے اپنے پہلو میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے ملکان کو کہا، اپنے 5-6 ساتھی فرلانگ بھر کے فاصلے پر پیچھے رکھو اور انہیں بتاؤ کہ عقب کا دھیان رکھ کر آگے بڑھتے رہے۔ وہ بنو عامر سے جنوب کی سمت اختیار کر کے باہر نکلے تھے، لیکن اس وقت ان کا رخ مغرب کی جانب تھا، یہاں تک کہ وہ چکر کاٹ کر وادی میں پہنچ گئے۔ وہاں سے وادی میں آگے بڑھنے لگے۔ فرسخ بھر دور آنے کے بعد ایک اونچے ٹیلے پر گھوڑا چڑھا کر یشکر نے لگام کھینچ لی۔ یہاں تھوڑی دیر آرام کریں گے۔ باقیوں کو کہہ کر وہ نیچے اترا اور پھر قتیلہ کو بھی بازو میں بھر کر نیچے اتار لیا۔ امریل چھلانگ لگا کر گھوڑے سے اترتے ہوئے پوچھنے لگا، مالکن زخمی ہے؟ نہیں، یشکر نے نفی میں سر ہلا کر کہا، چادر بچھاؤ۔ امریل نے فوراً خرچی سے چادر نکال کر زمین پر بچھا دی تھی۔ یشکر نے قتیلہ کو لٹا دیا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھی لیکن چپ چاپ لیٹی رہی۔ یشکر نے خرچی سے لکڑی کا پیالہ نکالا اور اس میں خشک عمدہ کھجور کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ڈالے اور پیالے کو پانی سے بھر دیا۔ پیالے کو ایک طرف رکھ کر وہ نئے گھوڑے کا جائزہ لینے لگا۔ بلا شبہ وہ مشکی گھوڑا تھا۔ اس کا ماتھا سفید تھا، اس کا بدن ایسا چھریرا تھا جیسے گھڑ دوڑ کے لیے بڑی فرصت سے تیار کیا گیا ہو۔ یشکر اس کی گردن اور سر پر ہاتھ پھیر کر گھوڑے کو مانوس کرنے لگا۔ انہوں نے گھوڑوں سے زینیں نہیں اتاری تھی کیونکہ کسی بھی وقت دشمن کی آمد متوقع تھی۔ گھڑی بھر کے انتظار کے بعد وہ پیالہ اٹھا کر قتیلہ کے قریب ہوا۔ اٹھو، یہ پی لو۔ وہ آنکھیں کھولے چیت لیٹی تھی۔ یشکر کے کہنے پر بغیر کچھ کہے اٹھنے لگی۔ یشکر نے فوراً اس کے کندھوں کے نیچے ہاتھ رکھ کر ذرا سا سہارا دیا۔ وہ بغیر ناک منہ چڑھائے اٹھ بیٹھی اور یشکر کے ہاتھ سے پیالہ تھام کر پینے لگی۔ کھجور کو کمزوری دور کرنے میں تیر بہدف مانا جاتا ہے۔ وہ پانی میں گیلے ہوئے عمدہ تمر کے ٹکڑوں کو ہلکا ہلکا چبا کر حلق سے اتارنے لگی۔ مکمل پیالہ خالی کر کے اس نے واپس یشکر کی طرف بڑھایا اور دوبارہ لیٹ گئی۔ یشکر نے ایک اور پیالہ اسی طرح بنا کر اس کے قریب رکھ دیا تاکہ جانے سے پہلے اسے دوبارہ پلا سکے۔ تم واپس کیوں لوٹے تھے؟ یشکر کو لیٹتا دیکھ کر اس نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ اس نے اطمینان بھرے لہجے میں جھوٹ سچ کا ملغوبہ اگلا۔ میں تمہارے پیچھے تھا، اتفاق سے نظر پڑ گئی، ورنہ واپس لوٹنے کا ہوش اس وقت کسے تھا؟ وہ شکی لہجے میں بولی، ملکہ قتیلہ کو سچ سننا ہے۔ یشکر بے نیازی سے بولا، سچ تو بتا چکا ہوں، جھوٹ سننے کا شوق ہو تو بیان بدل دیتا ہوں۔ فارسی غلام، بہتر ہوگا کہ سدھر جاؤ۔ ملکہ قتیلہ کو کسی کی بھیک میں دی ہوئی زندگی نہیں چاہیے، اور نہ ملکہ قتیلہ کسی کے احسان برداشت کر سکتی ہے۔ یشکر طنزیہ لہجے میں بولا، تمہیں زبردستی تو اپنے ساتھ نہیں بٹھایا تھا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ملکہ قتیلہ نے تمہاری مدد کیوں قبول کی، ہم ایک ٹولی میں تھے۔ سوال یہ ہے کہ تم ہی کیوں؟ امریل، ملکان، اسرم اور دوسرے جوان بھی موجود تھے، ان میں سے کسی کے دماغ میں ملکہ قتیلہ کا خیال رکھنے کی سوچ کیوں نہیں آئی؟ یشکر نے کہا، ان میں سے کوئی بھی تمہیں گرتا دیکھ لیتا تو بچانے آ جاتا۔ کسی نے کیوں نہیں دیکھا اور تم نے کیوں دیکھا؟ وہ مطمئن ہونے پر تیار نہیں تھی۔ آئندہ نہیں دیکھوں گا، اور اب مہربانی کر کے تھوڑا سا آرام کرنے دو۔ یشکر نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ غیر متوقع طور پر وہ بھی خاموش ہو گئی تھی۔ ملکان نے 4 افراد کو پہرے داری پر بٹھایا اور باقی لیٹ گئے تھے۔ اس اونچے ٹیلے پر انہیں دور دور تک کا علاقہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس بارے میں چاندنی معاون و مددگار ثابت ہو رہی تھی۔ شورا یمانیہ اس وقت غروب ہونے والا تھا۔
جب یشکر کی آنکھ کھلی۔ صبح صادق میں بس گھڑی بھر کا وقت باقی تھا۔ آواز دے کر اس نے ملکان کو جگایا اور تیار ہو کر ہونے کو کہا اور خود قتیلہ کے قریب گیا۔ وہ جاگ چکی تھی۔ اس نے نبید سے بھرا ہوا پیالہ قتیلہ کی جانب بڑھایا۔ وہ اطمینان سے اٹھ کر کھجور ملا پانی پینے لگی۔ اب اس کی حالت پہلے سے بہتر نظر آ رہی تھی۔ کیسی ہے طبیعت؟ ملکان نے قریب آ کر پوچھا۔ بہتر ہے، دھیرے سے کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ وہ یشکر کو مخاطب ہوئی۔ ملکہ قتیلہ، یہ جردہ لے سکتی ہے، تمہارے ہاتھوں اس سے بہتر گھوڑا لگ گیا ہے۔ یشکر نے خوش دلی سے سر ہلا دیا تھا۔ امریل نے قریب ہو کر گھٹنا نیچے ٹیکا۔ وہ خاموشی سے اس کے گھٹنے پر پاؤں رکھ کر جردے پر سوار ہو گئی۔ باقی بھی گھوڑوں پر بیٹھ گئے تھے۔ یشکر نے مشکی کی گردن پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور اچھل کر سوار ہو گیا۔ قتیلہ سب سے آگے تھی، لیکن اس کا گھوڑا دل کی چال میں بھاگ رہا تھا اور باقیوں کو اس کی وجہ سے چال آہستہ کرنا پڑ گئی تھی۔ گھوڑے 4 بنیادی چالیں بھاگتے ہیں۔ پہلی چال میں ہر پاؤں الگ زمین پر پڑتا ہے اور عمومی رفتار سے 4-6 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ دوسری چال دلکی کہلاتی ہے اور رفتار 13 سے 19 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ تیسری چال میں 3 آوازیں پیدا ہوتی ہیں اور رفتار 19 تا 24 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ چوتھی چال سرپٹ کہلاتی ہے جو 40 سے 48 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ تاہم تیز ترین گھوڑے کی مختصر فاصلے کے لیے رفتار 88 کلومیٹر فی گھنٹہ ناپی گئی ہے۔ یشکر جان بوجھ کر سب سے پیچھے تھا۔ مشکی کی چال بلا شبہ لاجواب تھی۔ تھوڑی دیر تک صبح کا ملجگہ اجالا پھیل گیا تھا۔ یشکر کے دل میں ترنگ اٹھی اور اس نے مشکی کی رفتار جانچنے کی خواہش میں اس نے ایڑ لگا دی۔ وہ جیسے اشارے کا منتظر تھا۔ کسی مشاق تیر انداز کی کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح بڑھا اور تمام کو پیچھے چھوڑتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ یشکر لگام تھامے زین سے اٹھ گیا تھا۔ اتنی خوبصورتی اور سبک رفتاری سے دوڑنے والا گھوڑا اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ لمحوں میں اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ان سے فرلانگ پر آگے ہو گیا تھا اور پھر وہ فاصلہ بڑھنے لگا، یہاں تک کہ وہ تمام کی نظر سے اوجھل ہو گیا۔ دھوپ تیز ہونے کے ساتھ جب وہ مطلوبہ مقام پر پہنچے تو یشکر اطمینان بھرے انداز میں سائے میں لیٹا تھا۔ یہ وہی مقام تھا جہاں گھات لگا کر قتیلہ نے بنو ترید پر حملے کی نیت سے آنے والے بنو ضب کے سواروں کا قتل عام کیا تھا۔ قتیلہ کے ملی چہرے پر نظر آنے والا غصہ کسی کے تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ کوئی گھڑ سوار یوں اس کے سامنے سے گھوڑا بگا کر اسے پیچھے چھوڑ جائے، یہ اسے کسی صورت گوارا نہیں تھا۔ لیکن بدقسمتی سے نہ تو اس کی جسمانی حالت بہتر تھی اور نہ اپنا گھوڑا باقی رہا تھا۔ یشکر کے ہاتھ آنے والا مشکی گھوڑا اس کے دل کو بھی بھا گیا تھا، لیکن اس کی انا کبھی یہ ناگوارا کرتی کہ وہ یشکر کے سامنے سوال دراز کرے۔ گھوڑے سے اترتے ہی وہ تلخ ہوتے ہوئے بولی، فارسی غلام، اگر تمہارے ہاتھ غلطی سے کسی معزز شخص کا گھوڑا آ بھی گیا ہے تو اس پر اترانے کی ضرورت نہیں تھی۔ غلطی سے نہیں سردار زادی، بزور بازو حاصل کیا ہے اور بھول گئی تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے۔ ملکہ قتیلہ کو اپنے آگے کسی کا گھوڑا دیکھنا گوارا نہیں ہے۔ یشکر اطمینان بھرے لہجے میں بولا، اس کا بہترین حل تو یہ ہے کہ سردار زادی میں اتنی ہمت ہونا چاہیے کہ کسی کو آگے نہ بڑھنے دے، ورنہ آنکھیں بند کر کے بھی اس دلخراش منظر کی دید سے بچا جا سکتا ہے۔ ملکہ قتیلہ اس حالت میں بھی تم سے مقابلہ کر سکتی ہے، غصے سے کہتے ہوئے امریل کی طرف متوجہ ہوئی۔ نکرے پر کاٹھی ڈالو۔ جی مالکن، کہہ کر امریل اپنے سفید گھوڑے کی طرف بڑھا۔ نمندہ زین گھوڑے کی پیٹھ پر رکھ کر وہ زین کسنے لگا۔ چلو فارسی غلام۔ گھوڑے کی تیار ہوتے ہی وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ یشکر زین پر سر ٹیکتا ہوا بولا، اس وقت میرے گھوڑے کی مرضی نہیں ہے، اٹھتے ہوئے ملکہ قتیلہ تمہارے گھوڑے کی گردن علیحدہ کر دے۔ تمہارے ہوش ٹھکانے ہیں؟ یشکر کو غصہ آ گیا تھا۔ میرا تعلق بنو ترید سے نہیں اور نہ میں تمہارے مزاج کی رعایت رکھنے کا ذمہ دار ہوں۔ اگر میرا یہاں رہنا پسند نہیں ہے تو ابھی چلا جاتا ہوں۔ ملکہ قتیلہ، یہ ٹھنڈی اور عمدہ سرخ شراب پی کر دیکھو۔ ملکان ایک دم آگے بڑھ کر اس کے مشکیزہ پیش کیا۔ یشکر کو قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے مشکیزہ تھام کر منہ کو لگا لیا۔ 2-3 آب خوروں کے باقاعدہ شراب حلق میں انڈیل کر اس نے مشکیزہ ملکان کی جانب بڑھایا اور بیٹھ گئی۔ تم بھی لو۔ ملکان نے مشکیزہ یشکر کی جانب بڑھا دیا۔ یشکر نے خاموشی سے مشکیزہ تھام لیا تھا۔ تھوڑی دیر سستانے کے بعد قتیلہ انہیں کاروائی کی ترتیب بتانے لگی۔ اس کی گفتگو ختم ہوتے ہی یشکر سنجیدگی سے بولا، بہتر ہوگا کہ آفتاب کی تمازت میں کمی آتے ہی تم درے کی سمت بڑھ جاؤ، یہاں سے میں اجلت میں فرار ہونا پڑے گا اور تمہاری حالت اس کاروائی میں حصہ لینے کے قابل نہیں ہے۔ غیر متوقع طور پر غصے میں آئے بغیر وہ بے پرواہی سے بولی،
غلط فہمی ہے تمہاری۔ ایسا کر کے تم خود کو دلیر اور بہادر ثابت کرنا چاہتی ہو، لیکن یہ بیوقوفی ہے۔ تمہاری موت سے بنو تریاد کی کمر ٹوٹ جائے گی اور اہل بنو احمر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ خاموش رہی۔ یشکر نے کوشش جاری رکھی تھی۔ لمبی چھلانگ لگانے والے کا چند قدم پیچھے ہٹنا بزدلی یا کمزوری نہیں کہلاتا۔ اس کے لہجے میں لچک پیدا ہوئی۔ ملکہ قتیلہ اکیلی نہیں جائے گی۔ یشکر جلدی سے بولا، تم کسی کو بھی ساتھ لے جا سکتی ہو۔ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی، ٹھیک ہے ملکہ قتیلہ کے ساتھ تم جاؤ گے فارسی غلام۔ یشکر نے گہرا سانس لیا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ یہاں میری ضرورت زیادہ پڑے گی؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، تم سے کئی گنا اچھے تیر انداز، بہترین شمشیر زن اور اعلیٰ نسب عرب یہاں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یشکر نے منہ بلا بغیر اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو چلو۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ یشکر معترض ہوا، دھوپ کی تمازت میں تو کمی آنے دو۔ ہوگا وہ جو ملکہ قتیلہ چاہے گی۔ انگلی کے اشارے سے اس نے امریل کو گھوڑا تیار کرنے کو کہا۔ امریل جردے پر زین کسنے لگا۔ یشکر بھی منہ بناتا وہ مشکی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر وہ ملکان کو مخاطب ہوئی، زیادہ دلیری دکھانے کی ضرورت نہیں۔ تیر کھا کر وہ جوابی کارروائی کے لیے آڑ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اس دوران جتنے آدمیوں کو ہلاک کر سکو بہتر ہوگا۔ جو ہی وہ سنبھل جائے تم بھاگنے کی کرنا۔ اور یہ بات تمہیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پر گھات لگانے کا مقصد انہیں اپنے تعاقب میں لگا کر گھاٹی تک لانا ہے۔ اس کی پرمغز باتیں سن کر ذرا بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ وہی قتیلہ ہے جو تھوڑی دیر پہلے ایک فضول سی بات پر یشکر کو للکار رہی تھی۔ بے فکر رہے، ملکان نے انہیں تسلی دی تھی۔ قتیلہ نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی تھی۔ یشکر اس کے پہلو میں گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ بنو تریاد کے مقام پر پہنچتے ہی قتیلہ نے ایک گھنے درخت کی چھاؤں میں گھوڑا روکا اور نیچے اترتے ہوئے بولی، یہ جگہ آرام کے لیے مناسب ہے۔ آرام تو وہاں بھی کیا جا سکتا تھا۔ یشکر تلخی سے کہتا ہوا گھوڑے سے اتر گیا، مگر بات چیت نہیں ہو سکتی تھی۔ قتیلہ کا معنی خیز لہجہ سن کر وہ چونک گیا۔ کیسی بات چیت؟ اس نے ٹھنڈی ریت پر پاؤں پسارتے ہوئے پوچھا۔ کیا چاہتے ہو؟ گھوڑے کو اس نے یوں ہی چھوڑ دیا تھا؟ یشکر نے دونوں گھوڑوں کو ساتھ والے درخت کے ساتھ باندھا اور اس کے قریب آ کر ریت پر لمبا ہوتے ہوئے بولا، تمہارا سوال میری سمجھ سے باہر ہے۔ قتیلہ کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا یا سمجھنا نہیں چاہتے؟ وہ بے پرواہی سے بولا، تمہیں ہر دو صورت وضاحت کرنا پڑے گی۔ ملکہ قتیلہ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے تکرار میں وقت ضائع کیے بجائے وضاحت کر دی۔ تم مجھے کیا دے سکتی ہو؟ یشکر نے بات کو استہزائی رخ دینے کی کوشش کی۔ فارسی غلام، شاید تم سوچ رہے ہو کہ ملکہ قتیلہ کچھ نہیں جانتی، یا ملکہ قتیلہ بھی ان احمق لڑکیوں جیسی لگتی ہے جو تمہارا گھٹیا نسب معلوم ہونے کے بعد بھی تم سے تعلق کی خواہاں ہے۔ اور میری کس بات سے تمہیں ایسا لگا؟ یشکر چوکڑی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ مردوں کی نظروں کو پہچانتے ہوئے ملکہ قتیلہ کو 5-6 سال ہو گئے ہیں۔ جس دن تم زخمی حالت میں بنو تریاد میں داخل ہوئے اور کجاوے پر بیٹھ کر ملکہ قتیلہ اور امریل کی لڑائی دیکھ رہے تھے، اس وقت سے ملکہ قتیلہ نے تمہاری نظروں میں چھپی دلچسپی بھانپ لی تھی، اور جب تم نے بستر چھوڑا تو چال دیکھتے ہی ملکہ قتیلہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ تم اچھے شمشیر زن ہو۔ یہ علیحدہ بات کے تلوار کو درمیان سے پکڑ کر تم نے خود کو بچکانہ انداز میں چھپانے کی کوشش کی، اور بعد میں اتنی آسانی سے امریل کو شکست دے کر تم نے ملکہ قتیلہ کے کیفے کو درست ثابت کر دیا تھا۔ ملکہ قتیلہ سے مقابلہ کرتے وقت بھی تم نے کم از کم 3 بار جان بوجھ کر ایسے مواقع کو نظر انداز کر دیا جب تم ملکہ قتیلہ پر کاری وار کر سکتے تھے۔ اہل بنو احمر کے ساتھ لڑتے وقت بھی تم نے جس طرح ملکہ قتیلہ کا ساتھ نبھایا وہ کوئی ایسا شخص ہی کر سکتا تھا جسے کوئی غرض ہو۔ ملکہ قتیلہ خواب آور دعا کے زیر اثر بے ہوش ہوئی، تب وار روک کر ثابت کر دیا کہ تم ملکہ قتیلہ کی موت کے بالکل بھی خواہاں نہیں ہو۔ افون کا زہر چوس کر تم نے اچھی خاصی حماقت کا ثبوت دیا تھا کہ اس میں تمہاری اپنی زندگی کو خطرہ لاحق تھا۔ تم گزشتہ رات کو بھی ملکہ قتیلہ کی جان بچانے پہنچ گئے، اور دوران حملہ تمہارا ملکہ قتیلہ پر نظر رکھنا ملکہ قتیلہ کی نظر سے اوجھل نہیں تھا۔ کئی بار بنو تریاد کو چھوڑے جانے کا موقع ملا مگر تم نہ گئے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے مواقع آئے جس سے تمہارے دل میں چھپی خواہش تمہارے بغیر اظہار کیے ملکہ قتیلہ تک پہنچ گئی۔ اگر کچھ کہنے کو رہ گیا تو وہ بھی بیان کر دو۔ یشکر بظاہر اس کی بات کو اہمیت دینے پر تیار نہیں تھا۔ ملکہ قتیلہ اچھی طرح جانتی ہے کہ ملکہ قتیلہ کی شکل ایک اعلیٰ نسب کی گھٹیا مزاج سردار زادی سے ملتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملکہ قتیلہ کا مزاج بھی ویسا ہو۔
بلا شک و شبہ دوران لڑائی اگر ملکہ قتیلہ کا وار چل جاتا تو وہ تمہاری تلوار کو نہ روکتی۔ یشکر سنجیدہ ہوتا ہوا بولا، بات صرف اتنی ہے سردار زادی کے، بادیہ مجھے زیر آسماں ہر ذی روح سے زیادہ عزیز تھی، اب وہ رہی نہیں اور تم اس کی ہم شکل ہو، اس وجہ سے تمہاری جان بچانے کی کوشش کی۔ جہاں تک جان پر کھیل کر افیون کا زہر چوسنے کا معاملہ ہے تو مجھ پر کوئی زہر اثر نہیں کرتا، اس لیے یہ قدم اٹھایا۔ نصر نے چاہا تو آج رات یا کل تک بنو عمر کا کانٹا نکل جائے گا۔ ملکہ قتیلہ امید کرتی ہے کہ اس کے بعد تم بنو ترید میں نظر نہیں آؤ گے۔ یشکر نے نظریں اٹھائی۔ دنبالہ آنکھوں میں نہ تو غصہ تھا نہ کوئی دوسرا جذبہ ہویدا تھا، چہرہ کسی ایسے کوہنا سال سردار کی طرح لگ رہا تھا جو ہر فیصلہ نہایت سوچ سمجھ کر اور نبے تلے انداز میں کرنے کا عادی ہو۔ یشکر نے بیزاری بھرے لہجے میں کہا، مجھے بھی بنو ترید میں رہنے کا کوئی شوق نہیں۔ اتنا تو ملکہ قتیلہ کو یقین ہے کہ تم بنو عمر کا ٹنٹنا ختم ہونے سے پہلے نہیں جاؤ گے، کیونکہ تمہاری سردار زادی کی ہم شکل خطرے میں ہے اور اسے بچانے کے لیے فارسی غلام پوری کوشش کرے گا۔ طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے اس نے کروٹ تبدیل کر کے رخ موڑ لیا تھا۔ یشکر بھی لیٹ گیا۔ چند گھڑیاں آرام کرنے کے بعد دونوں جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ درمیانی رفتار سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے وہ سہ پہر ڈلے مطلوبہ گھاٹی پہنچ گئے تھے۔ قلعہ نما گھاٹی بلا شک و شبہ دفاع لینے کے لیے عمدہ جگہ تھی۔ اندر جانے کا بس ایک ہی راستہ تھا جو ایک تنگ درے کی صورت بنا تھا۔ وہاں پر سب سے بڑا مسئلہ پانی کا تھا۔ نہ تو گھاٹی کے اندر پانی کی صورت موجود تھی، نہ نزدیک کوئی ایسا مقام تھا جہاں سے پانی لایا جا سکتا۔ البتہ درے کے سامنے سے سیلابی پانی کی گزرگاہ تھی، لیکن ایسی وادیوں میں ایک دو دن کے پانی کا ذخیرہ تو مل جاتا ہے، مستقل بنیادوں پر وہاں پانی کا حصول ممکن نہیں ہوتا۔ درے سے گزر کر وہ دوسری جانب ڈھلان کو عبور کر کے اوپر پہنچے۔ منکر، رشاکا اور باقی تمام ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ یشکر کو دیکھ کر رشاکا کھل اٹھی تھی۔ منکر نے قریب ہو کر قتیلہ کے گھوڑے کی لگام تھامتے ہوئے کہا، ملکہ قتیلہ کی شام سلامتی والی ہو۔ قتیلہ مسکراتے ہوئے نیچے اتری۔ رشاکا اس سے ملنے کو آگے بڑھی، مگر اس کی نظریں بار بار یشکر کی جانب اٹھ رہی تھی۔ حلیلہ نے انہیں نبید پیش کی۔ تھوڑی دیر بعد قتیلہ درے کا جائزہ لے رہی تھی۔ انہوں نے درے کے دونوں کناروں پر کافی تعداد میں پتھر اکٹھے کر لیے تھے۔ اس کے علاوہ تیروں کا بھی انبار لگایا ہوا تھا، گویا بنو عمر کے لشکر سے نپٹنے کی تیاری مکمل تھی۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان۔ اللہ حافظ۔